آپ سن رہے ہیں کتاب ہند پاک ڈائری، سب ہیڈنگ اسلامی تحریک نہیں۔ کشمیر کے جنگجو مسلمان اپنی موجودہ جنگ کو اسلامی جہاد کہتے ہیں۔ یہ ایک سخت قسم کا مغالطہ ہے جس میں یہ حضرات مبتلا ہیں۔ اس معاملے میں ہمارے علماء کی ناقابل فہم خاموشی نے ان کو اس یقین میں مزید اضافہ کیا۔ اس معاملے میں ہمارے علماء کی ناقابل فہم خاموشی نے ان کے اس یقین میں مزید اضافہ کیا ہے۔ کشمیر کی موجودہ جنگ یقینی طور پر جہاد نہیں۔ اس میں حصہ لینے والے کو ہرگز جہاد کا انعام نہیں مل سکتا۔ جس طرح نماز کی شرطیں ہیں، اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ کی بھی شرطیں ہیں، اور کشمیر کی لڑائی ان شرطوں پر پوری نہیں اترتی۔ جہاد کے لیے ایک باقاعدہ امیر ہونا چاہیے۔ جہاد کے لیے ایک با اختیار مسلم علاقہ بطور مرکز ہونا چاہیے۔ جہاد کے لیے پہلے ضروری ہے کہ تیاری ہونی چاہیے۔ جہاد ملک و مال کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے ہوتا ہے، وغیرہ۔ اور یہ ایک واقعہ ہے کہ کشمیر کی لڑائی ان میں سے کسی بھی شرط پر پوری نہیں اترتی۔ کشمیر کی موجودہ لڑائی کو یا تو گوریلا وار کہا جا سکتا ہے یا پراکسی وار، اور ان دونوں ہی قسم کی جنگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ گوریلا وار اس لیے غیر اسلامی ہے کہ اسلام میں جہاد حاکم کا کام ہے، نہ کہ عوام کا کام، اور پراکسی وار اس لیے غیر اسلامی ہے کہ جو حکومت اس پراکسی وار کو چلا رہی ہے اس نے اس کا اعلان نہیں کیا، اور اسلامی جنگ کے لیے کھلا اعلان لازمی شرط ہے۔ اس حقیقت کو سامنے رکھا جائے تو کشمیر کی موجودہ ناکام جنگ کشمیریوں کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ ایک لمحہ کی تاخیر کے بغیر تم اپنی لڑائی کو بند کر دو، اس لیے کہ اس لڑائی میں تمہارے لیے دنیا کی تباہی بھی ہے اور آخرت کی تباہی بھی۔ دنیا کی تباہی اس لیے کہ تم ضروری تیاری کے بغیر لڑ رہے ہو، اور آخرت کی تباہی اس لیے کہ تم جہاد کے نام سے ایک ایسی لڑائی لڑ رہے ہو جو اسلامی اصولوں کے مطابق جہاد ہی نہیں۔ سیاسی آزادی کی تحریک کوئی اسلامی تحریک نہیں، وہ سراسر ایک قومی تحریک ہے۔ ایسی کوئی تحریک اگر قومیت کے نام پر چلائی جائے تو اس میں بظاہر کوئی حرج نہیں، لیکن اگر ایسی کوئی تحریک اسلامی جہاد کے نام پر چلائی جائے تو یقینی طور پر وہ ایک غلط تحریک بن جائے گی۔ پیغمبروں میں سے کسی بھی پیغمبر نے ملکی آزادی یا سیاسی آزادی کے نام پر کوئی تحریک نہیں چلائی، حالانکہ اکثر پیغمبروں کے زمانے میں عین وہی حالات موجود تھے جن میں سیاسی لیڈر آزادی وطن کی تحریک چلایا کرتے تھے۔ مثلا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ایک مشرک اور غیر ملکی خاندان مصر کے اوپر حکمراں تھا، مگر حضرت یوسف نے مذکورہ قسم کی سیاسی تحریک ملک میں نہیں اٹھائی۔ حضرت یوسف کے بعد اس طرح کی تحریک ملک میں اٹھی، مگر وہ ملک کے قومی لیڈروں نے چلائی تھی، نہ کہ حضرت یوسف یا ان کے ساتھیوں نے۔ کشمیر کے مسلمان اگر اپنی جد و جہد کو اسلامی بنانا چاہتے ہیں تو ان پر لازم ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنی جد و جہد کی موجودہ صورت کو ختم کریں۔ وہ اس روش سے باز آئیں کہ انہوں نے سراسر ایک قومی تحریک چلائی اور اس کے اوپر اسلام کا لیبل لگا دیا۔ اس قسم کی تحریک کو کبھی اللہ کی نصرت نہیں مل سکتی۔ کشمیر کے مسلمان اکثر یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ ہم تو دو پارٹوں کے درمیان پس رہے ہیں، ایک طرف انڈین فوج اور دوسری طرف جنگجو۔ پھر اس پر اضافہ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ پہلے جب یہ کشمیری جہاد شروع ہوا تو اس میں اچھے لوگ موجود تھے، مگر اب کشمیری لڑائی برے لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ یہ ایک سخت قسم کا مغالطہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گوریلا وار کا انجام ہمیشہ اور ہر جگہ یہی ہوتا ہے۔ گوریلا وار پہلے بظاہر اچھے لوگ شروع کرتے ہیں، مگر بعد کو اس میں برے لوگ شامل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اس میں شامل ہو کر انہیں اسلامی جہاد یا وطنی آزادی کا شیلٹر مل جاتا ہے، جس کے زیر سایہ وہ اپنی لوٹ مار کو
مقدس طور پر جاری رکھ سکیں۔ مذکورہ قسم کا عذر کشمیریوں کے لیے کوئی کام آنے والا نہیں۔ انہیں یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ گوریلا وار شروع کرنا اول دن ہی سے ایک غلطی تھی۔ اس طرح کے حالات میں اپنی غلطی کا اعتراف کرنا پہلا قدم ہوتا ہے، نہ کہ دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانا۔ سب ہیڈنگ: ممکن کی سیاست۔ زندگی نام ہے دوسرے مواقع کو استعمال کرنے کا۔ یہ تاریخی حقیقت کشمیر کے بارے میں بھی اتنا ہی درست ہے جتنا کہ دوسرے ملکوں کے بارے میں۔ مثلاً انڈیا کے لیے پہلا موقع یہ تھا کہ آزادی کے بعد وہ ایک متحد ہندوستان کی صورت میں دنیا کے نقشے پر ابھرے، مگر یہ پہلا موقع اس کے لیے مقدر نہ ہو سکا۔ اس کے بعد یہاں کے لیڈروں نے دوسرے ملے ہوئے موقع کو استعمال کیا اور اب انڈیا نہایت تیزی کے ساتھ ایک طاقتور اور ترقی یافتہ ملک کی صورت میں ابھر رہا ہے۔ یہی معاملہ پاکستان کے ساتھ پیش آیا۔ پاکستانی لیڈروں کا پہلا خواب یہ تھا کہ مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان دونوں کے مجموعہ کی صورت میں وہ ایک بڑا ملک بنائیں، مگر 1972 میں یہ پہلا موقع ان کے لیے ختم ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرے حاصل شدہ موقع کو استعمال کیا اور اب پاکستان مسلم دنیا کے ایک اہم ملک کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ یہی معاملہ کسی نہ کسی صورت میں دنیا کے ہر ملک کے ساتھ پیش آیا۔ ہر ملک نے کسی نہ کسی صورت میں پہلے موقع کو کھویا ہے، مگر دوسرے موقع کو استعمال کر کے اس نے دوبارہ نئی زندگی حاصل کر لی ہے۔ یہی معاملہ کشمیر کا ہے۔ کشمیر کے لیڈروں نے 1947 سے پہلے کشمیر کے بارے میں ایک سیاسی خواب دیکھا تھا۔ یہ گویا ان کے لیے پہلا موقع تھا، مگر 1947 کے انتخاب کے طور پر یہ پہلا موقع ان سے کھویا گیا۔ اب کشمیر کے لوگوں کے لیے صحیح اور ممکن طریقہ یہ ہے کہ دوسرے موقع کو استعمال کریں۔ وہ دوسرے موقع کو استعمال کرتے ہوئے کشمیر کی نئی تعمیر کریں۔ کشمیری لیڈر کشمیر کو ایک آزاد کشمیر کی صورت میں دیکھنا چاہتے تھے۔ بظاہر یہ ناممکن نہ تھا، مگر 1947 کے بعد حالات میں جو فیصلہ کن تبدیلی ہوئی اس نے اس کو ناممکن بنا دیا کہ برصغیر ہند کے نقشہ میں آزاد کشمیر کے نام سے کوئی مستقل ملک بنے۔ اب حالات کے اعتبار سے جو چیز ممکن ہے وہ صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ دستور ہند کی دفعہ 370 کے مطابق وہ انڈیا کا ایک حصہ بنے۔ کشمیری لیڈر اب تک ناممکن کی سیاست چلا رہے تھے، اب انہیں حقائق کا اعتراف کرتے ہوئے وہ ممکن سیاست چلانا چاہیے جو بروقت ان کے لیے قابل حصول ہے۔ کشمیر کے بارے میں اس حقیقت کا اندازہ مجھے خدا کے فضل سے ملکی آزادی کے بعد ہی ہو گیا، تاہم اس پر میرا پہلا تحریری بیان غالباً وہ ہے جو 1968 میں چھپا تھا۔ یہ پورا بیان اس مجموعہ میں دوسرے مقام پر موجود ہے۔ کشمیریوں کے لیے واحد درست مشورہ یہ ہے کہ وہ ماضی کو بھلا کر حال میں جینا سیکھیں۔ وہ حال کے ممکن نقشہ میں اپنی زندگی کی تعمیر کریں، نہ کہ ماضی کے نقشے میں جو کہ اب عملاً خیالی اور تصوراتی بن چکا ہے۔ کشمیر کے بارے میں پاکستان اگر اعتراف حقیقت کی پالیسی اختیار کر لے تو یہ پاکستان کے لیے کوئی نئی چیز نہ ہوگی۔ اس سے پہلے وہ بنگلہ دیش، سابق مشرقی پاکستان کے بارے میں اعتراف حقیقت کی یہی پالیسی اختیار کر چکا ہے۔ ایسی حالت میں پاکستان کے لیے اس معاملے میں کوئی عذر باقی نہیں رہتا۔ سب ہیڈنگ: عالمی امکانات۔ کشمیر کے مسلمانوں کو فطری طور پر کئی پلس پوائنٹ حاصل ہیں جس پر انہوں نے غالباً ابھی تک غور نہیں کیا۔ انہی میں سے ایک یہ کہ انڈیا کے ساتھ مل کر وہ دنیا کے سب سے بڑے مسلم ملک کی حیثیت حاصل کر سکتے ہیں، نہ کہ صرف پاکستان اور بنگلہ دیش سے زیادہ بلکہ کسی بھی دوسرے مسلم ملک سے زیادہ۔ یہ کشمیری مسلمانوں کا ایک ایسا پلس پوائنٹ ہے جس کو اگر وہ شعوری طور پر جان لیں تو وہ زندگی کی سب سے بڑی نعمت کو حاصل کر سکتے ہیں، یعنی اعتماد اور بلند حوصلہ اور احساس کمتری سے مکمل طور پر پاک ہونا۔ کشمیر کے مسلمان اپنے نادان لیڈروں کی غلط رہنمائی کے نتیجے میں اپنے لیے پہلا موقع کھو چکے ہیں، تاہم اب بھی دوسرا موقع ان کے لیے موجود ہے۔ دوسرے موقع کو استعمال کر کے وہ اب بھی وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں جس کو وہ چاہتے ہیں۔ یہ کشمیریوں کی خوش قسمتی ہے
کہ جب وہ بظاہر پہلا موقع کھو کر دوسرے موقع کے دور میں داخل ہوئے تو خود زمانے میں ایسا انقلاب آ گیا کہ ساری زمین ایک عالمی گاؤں کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ اب سیاسی نظام کی تبدیلی خود ایک اضافی چیز بن چکی ہے۔ نئے حالات میں انسان کے لیے ممکن ہو گیا ہے کہ وہ زمین کے ایک گوشہ میں رہ کر عالمی ربط قائم کر سکے۔ وہ بظاہر حکومتی اقتدار پر فائز نہ ہوتے ہوئے بھی وہ سارے فوائد حاصل کر سکے جو قدیم زمانے میں صرف ریاست و حکومت کا حصہ سمجھے جاتے تھے۔ موجودہ زمانے میں اس کی مثال سنگاپور اور جاپان جیسے ممالک ہیں۔ وہ بظاہر محدود جغرافیہ کے مالک ہوتے ہوئے عالمی جغرافیہ کے فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ یہی عالمی امکانات کشمیریوں کے لیے بھی پوری طرح کھلے ہوئے ہیں، بشرط یہ کہ وہ دانش مندانہ عمل کے ذریعے ان کو اپنے حق میں استعمال کر سکیں۔ سب ہیڈنگ: دونوں کی جیت۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی زمین پر دو آدمیوں یا دو گروہوں کے درمیان نزاع ہو جاتی ہے۔ زمین کا کچھ حصہ ایک گروہ کے پاس ہوتا ہے اور بقیہ حصہ دوسرے گروہ کے پاس۔ اب ایک صورت یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے حصے کو چھیننے کے لیے آپس میں لڑتے رہیں یہاں تک کہ دونوں تباہ ہو جائیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں اس پر راضی ہو جائیں کہ جو حصہ جس گروہ کے قبضے میں ہے وہ اس کے پاس رہے اور دونوں باہمی لڑائی کو چھوڑ کر اپنے اپنے حصے کی تعمیر و ترقی میں مصروف ہو جائیں۔ نزاع کے حل کے اس طریقے کو امریکی اصطلاح میں بھی جیتا تم بھی جیتے کہا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جموں اور کشمیر کے سوال پر انڈیا اور پاکستان کے لیے یہی بہترین قابل عمل فارمولہ ہے۔ دونوں ملکوں کے قبضے میں جموں اور کشمیر کا ایک ایک حصہ ہے۔ دونوں اگر ون ون سلوشن کے اصول پر اپنے اپنے حصے پر راضی ہو جائیں اور جھگڑے کا راستہ چھوڑ کر حاصل شدہ کی تعمیر پر اپنی بھرپور کوشش لگا دیں تو یقینی طور پر یہ دونوں ملکوں کے لیے نہایت مفید ثابت ہوگا۔ دونوں کے یہاں ترقی کا وہ سفر شروع ہو جائے گا جو لمبی مدت سے رکا ہوا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ پاکستان کے پاس ریاست جموں کشمیر کا جو حصہ ہے وہ مقابلتاً کم ہے، مگر تجربہ بتاتا ہے کہ اس دنیا میں رقبہ کی کمی یا پیشی کی حیثیت محض اضافی ہے۔ اصل اہمیت یہ ہے کہ اپنے حاصل شدہ رقبہ کو محنت و دانش مندی کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ دنیا میں اس کی مثالیں کثرت سے موجود ہیں، مثلاً دبئی، ہانگ کانگ، تائیوان، سنگاپور وغیرہ رقبے کے اعتبار سے بہت چھوٹے ہیں، مگر ترقی اور خوشحالی کے اعتبار سے وہ بہت بڑے بڑے ملکوں سے بہتر حالت میں ہیں۔ انسان ایک نفسیاتی مخلوق ہے۔ یہ دراصل نفسیات ہے جو کسی انسان کی شخصیت کی تشکیل کرتی ہے۔ تجربہ بتاتا ہے کہ کسی انسان کے اندر اگر منفی نفسیات پیدا ہو جائے تو اس کی پوری شخصیت منفی شخصیت بن جائے گی۔ اس کے برعکس اگر کسی کی نفسیات مثبت نفسیات بن جائے تو اس کی پوری شخصیت مثبت شخصیت میں ڈھل جائے گی۔ جموں اور کشمیر کا مسئلہ 1947 سے انڈیا اور پاکستان کے درمیان تلخی کا سبب بنا ہوا ہے۔ اس لمبی مدت میں دونوں ایک دوسرے کو حریف کی نظر سے دیکھتے رہے ہیں۔ دونوں کا احساس یہ رہا ہے کہ فریق ثانی نے اس کا حق چھین رکھا ہے۔ اس دو طرفہ احساس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں گویا میں بھی ہارا تم بھی ہارے کی نفسیات میں جیتے رہے۔ دونوں پڑوسیوں کے درمیان وہ معتدل فضا باقی نہ رہی جو دونوں ہی کی ترقی کے لیے ضروری تھی۔ اب اگر دونوں ملک دانش مندی سے کام لیتے ہوئے میں بھی ہارا تم بھی ہارے کی منفی نفسیات سے باہر آ جائیں اور اس کے بجائے دونوں میں بھی جیتا تم بھی جیتے کے مثبت فارمولے کو اختیار کر لیں تو اچانک دونوں ملکوں کے درمیان انسانی ترقی کے نئے دروازے کھل جائیں گے۔ اس کے بعد وہ حقیقی انڈیا اور وہ حقیقی پاکستان بننا شروع ہو جائے گا جس کا خواب دونوں ملکوں کے بانیوں نے دیکھا تھا۔ اب تک دونوں پڑوسی ملک اس احساس میں جیتے رہے ہیں کہ سرحد کے دوسری طرف سے انہیں ایک دشمن ملک کا خطرہ درپیش ہے۔ اس کے بعد دونوں یہ محسوس کرنے لگیں گے کہ سرحد کے دوسری طرف ان کا ایک دوست ملک موجود ہے۔ اب تک دونوں ملک محرومی کے احساس میں جی رہے تھے، اس کے بعد دونوں ملک یافت کے احساس میں جینے لگیں گے۔ اب تک دونوں ملک اپنے آپ کو مسائل میں گھرا ہوا سمجھتے تھے،
اس کے بعد دونوں ملک یہ محسوس کریں گے کہ وہ کھلے ہوئے مواقع کے درمیان ہیں۔ بظاہر جغرافیائی اور سیاسی تقسیم کے باوجود دونوں ملکوں کے درمیان ایک برتر انسانی اور تعمیری وحدت قائم ہو جائے گی، اور یہ سب کرشمہ ہوگا اس بات کا کہ دونوں نے ون ون سلوشن کے طریقہ کو اختیار کر لیا۔ سب ہیڈنگ: حل کی طرف۔ موجودہ حالت میں پاکستان کے لیے جو انتخاب ہے وہ جمہوری حکومت اور فوجی حکومت کے درمیان نہیں ہے، بلکہ حقیقی انتخاب جن دو حالتوں کے درمیان ہے وہ یہ کہ پاکستان کا ظفر جس بند گلی پر آ کر رک گیا ہے وہاں سے وہ اپنے آپ کو نکال کر اپنا سفر دوبارہ شروع کرے، یا وہ اس بند گلی میں بدستور پڑا رہے یہاں تک کہ وہ قوموں کے عالمی روڈ میپ سے غیر موجود ہو جائے۔ کسی قوم کی زندگی میں بعض اوقات ایسا لمحہ آتا ہے جبکہ قوم کا ترقیاتی سفر رک جاتا ہے۔ اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ ایک جرات مندانہ فیصلہ کیا جائے تاکہ دوبارہ قوم کا سفر معتدل انداز میں جاری ہو سکے۔ اس قسم کا نازک فیصلہ اکثر اوقات عوامی جذبات کے خلاف ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قسم کا جرات مندانہ فیصلہ اکثر ایسے افراد کرتے ہیں جو فوجی حکمراں کی حیثیت رکھتے ہوں۔ جمہوری حکمراں اس قسم کا جرات مندانہ فیصلہ نہیں لے سکتے کیونکہ وہ عوام کی رائےوں سے چن کر حکومت تک پہنچتا ہے۔ اس بنا پر اس کے لیے ایسا کوئی انقلابی فیصلہ لینا ناممکن ہو جاتا ہے جو عوامی احساسات سے مطابقت نہ رکھتا ہو۔ یہاں میں اس نوعیت کی دو مثالیں پیش کروں گا۔ مسلم تاریخ میں اس کی ایک مثال صلاح الدین ایوبی کی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کا یہ عظیم کارنامہ سمجھا جاتا ہے کہ اس نے صلیبی قوموں کی فوجی یلغار سے مسلم دنیا کو بچایا، مگر صلاح الدین کو یہ طاقتور حاکمانہ حیثیت کیسے ملی جبکہ وہ اپنا یہ عظیم رول ادا کر سکے؟ جیسا کہ معلوم ہے، صلاح الدین ایوبی مصر کے سلطان نور الدین زنگی کا ایک فوجی افسر تھا۔ سلطان نور الدین کی موت کے بعد اگرچہ اس کے بیٹے موجود تھے، لیکن صلاح الدین ایوبی نے حکومت پر قبضہ کر کے سلطان کا منصب حاصل کر لیا۔ مسلم مورخین نے عام طور پر صلاح الدین کے اس قبضے کی کارروائی کو جائز قرار دیا ہے، کیونکہ یہ قبضہ اگر بظاہر غیر آئینی تھا لیکن اپنے نتیجے کے اعتبار سے وہ ایک عظیم سیاسی فائدے کا سبب بنا۔ اسی نے صلاح الدین ایوبی کے لیے اس امر کو ممکن بنایا کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے اپنا وہ عظیم کردار ادا کر سکے جو کہ اس نے اس کے بعد ادا کیا۔ دوسری مثال فرانس کے چارلس ڈی گال کی ہے۔ وہ فرانس کی فوج میں ایک جنرل تھا۔ اس کے بعد اس نے حالات سے فائدہ اٹھا کر فرانس کے سیاسی اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ بظاہر یہ ایک غیر جمہوری عمل تھا، مگر فرانس کی نجات کے لیے ڈی گال نے ایک ایسا کام کیا جو کوئی جمہوری حکمراں نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ جو حکمراں عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آئے وہ عوامی جذبات کو نظر انداز کر کے کوئی جرات مندانہ فیصلہ نہیں لے سکتا، جبکہ بعض حالات میں کسی قوم کی نجات کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ عوامی جذبات کو نظر انداز کر کے ایک جرات مندانہ فیصلہ لیا جائے۔ جیسا کہ معلوم ہے، اس وقت فرانس نے افریقہ کے کئی ملکوں مثلاً الجزائر وغیرہ پر قبضہ کر رکھا تھا اور ان کو فرانس کے صوبے کہتا تھا۔ یہ غیر حقیقت پسندانہ پالیسی فرانس کے لیے اتنی زیادہ مہلک ثابت ہوئی کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد جاری ہونے والی ترقیاتی دوڑ میں وہ یورپ کا ایک مرد بیمار بن گیا۔ ڈی گال نے قومی جذبات سے الگ ہو کر اس مسئلے پر غور کیا۔ اس کی سمجھ میں آیا کہ اس مسئلے کا واحد حل یہ ہے کہ افریقہ کی فرانسیسی کالونیوں کو یک طرفہ طور پر آزاد کر دیا جائے۔ یہ اقدام فرانس کے عوام کے جذبات کے سراسر خلاف تھا، مگر یہی وہ غیر مقبول فیصلہ ہے جس نے فرانس کو جدید ترقیاتی دوڑ میں ایک بڑی طاقت کی حیثیت دے دی۔ پاکستان کی موجودہ صورتحال بھی تقریباً یہی ہے۔ کشمیر کے سوال پر انڈیا کے خلاف پاکستان کی بلا اعلان جنگ نے پاکستان کو سخت نقصان پہنچایا ہے۔ دنیا اس کو ایک غیر محفوظ ملک کے طور پر دیکھتی ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے تیار نہیں۔ پاکستانی عوام کی بے چینی نے ملک میں بد امنی جیسی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ ملک کے مذہبی اور تعلیمی اور ثقافتی ادارے تخریبی سرگرمیوں کے مرکز بن گئے ہیں۔ ان خرابیوں کا سب سے زیادہ اندوناک انجام وہ ہے جس کو برین ڈرین
کہا جاتا ہے۔ انسان فطری طور پر ترقی کی دوڑ میں آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے کسی ملک کی ترقی کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ وہاں لوگوں کو عمل کے کھلے مواقع دکھائی دیتے ہوں، مثلاً وہاں امن ہو، بہترین انفراسٹرکچر ہو، آدمی کو اپنی محنت کا پورا صلہ ملتا ہوا نظر آئے۔ اگر کسی ملک میں یہ مواقع پوری طرح موجود ہوں تو اس ملک میں ہر آدمی اپنے آپ سرگرم ہو جائے گا اور وہ ملک خود بخود ترقی کرنے لگے گا۔ مگر بدقسمتی سے پاکستان میں پہلے صورت موجودہ کو بدلو کے نظریہ کے نتیجے میں مسلسل طور پر ہنگامی صورتحال باقی ہے۔ وہاں عملی طور پر افراد کے لیے حسب حوصلہ کام کے مواقع بہت کم ہو گئے ہیں، چنانچہ بیشتر حوصلہ مند اور باصلاحیت افراد پاکستان چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ امریکہ کے سفروں کے دوران میں نے امریکہ میں مقیم بہت سے پاکستانیوں سے پوچھا کہ آپ اپنے ملک کو چھوڑ کر یہاں کیوں آ گئے؟ تقریباً سب کا ایک ہی جواب تھا کہ امریکہ میں کام کے مواقع ہیں، جبکہ پاکستان میں کام کے مواقع نہیں۔ کشمیر کے بارے میں پاکستان کی غیر حقیقت پسندانہ پالیسی پاکستان کے ترقیاتی سیلاب کے لیے بند دروازہ بنی ہوئی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان موجودہ زمانے میں ترقیاتی دوڑ میں پچھڑ گیا تھا۔ پاکستان کو اس پچھڑے پن سے نکالنے کی صرف ایک ہی صورت ہے، وہ یہ کہ پاکستان مسائل سے ٹکرانے کے بجائے مواقع کو استعمال کرنے کی پالیسی اختیار کرے۔ موجودہ حالات میں اس کی عملی صورت یہ ہے کہ پاکستانی لیڈر کشمیر کے معاملے میں صورت موجودہ کو اعلیٰ حالیہ ماننے پر راضی ہو جائیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ کشمیر میں قبضہ کی لائن کو کچھ ضروری ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ دونوں ملکوں کے درمیان تسلیم شدہ سرحد قرار دے دیا جائے۔ اس معاملے میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو جغرافیائی اور سیاسی سٹیٹس کو بن گیا ہے، اس کو مان کر اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ اپنی اس رائے کو میں 1968 سے برابر پیش کر رہا ہوں۔ مزید یہ کہ اس طرح کا انقلابی فیصلہ صرف ایک غیر جمہوری حکمراں ہی کر سکتا ہے۔ کسی جمہوری حکمراں کے لیے ایسا غیر جذباتی فیصلہ لینا ممکن نہیں۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صدر پرویز مشرف کے لیے یہی تاریخی کام مقدر ہے۔ اس معاملے میں جو لوگ صدر مشرف کے حق اقتدار پر سوال اٹھا رہے ہیں، ان کا جواب سابق فوجی صدر جنرل ضیاء الحق کی مثال میں موجود ہے۔ اس سے پہلے جنرل محمد ضیاء الحق نے یہی کیا تھا کہ پاکستان کے اقتدار پر فوجی قبضہ کیا اور پھر ایک کارروائی کے ذریعے اپنے صدر مملکت ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس وقت پاکستان کے اسلام پسندوں سے لے کر امریکہ کے محکمہ خارجہ تک ہر ایک نے اس کو قبول کر لیا اور قانون ضرورت کے تحت اس کو جائز قرار دیا۔ یہ نظریہ کافی ہے کہ صدر پرویز مشرف کو بھی اسی دلیل کے ساتھ قبول کر لیا جائے۔ یہ ایک دوہرا کردار ہے کہ جہاں ذاتی انٹرسٹ دکھائی دے وہاں آدمی پریکٹیکل بن جائے، اور جہاں ذاتی انٹرسٹ کا معاملہ نہ ہو وہاں وہ آئیڈیالزم کی بات کرنے لگے۔ پاکستان میں جنرل پرویز مشرف کا اقتدار سنبھالنا اور پھر 20 جون 2001 کو ملک کے صدر کی حیثیت سے حلف لینا بظاہر ایک غیر آئینی واقعہ ہے، مگر میرے نزدیک وہ ایک بالکل بروقت واقعہ ہے۔ موجودہ صورتحال میں پاکستان کو جو جرأت مندانہ فیصلہ کر لینا چاہیے وہ صدر پرویز مشرف جیسا فوجی حکمراں ہی لے سکتا ہے۔ انتخاب کے ذریعے بننے والے کسی جمہوری حکمراں کے لیے ایسا غیر جذباتی فیصلہ لینا ممکن نہیں۔ اس مسئلے کا واحد علاج یہ ہے کہ پاکستان اپنی جذباتی پالیسی کو چھوڑ کر حقیقت پسندانہ پالیسی اختیار کرے۔ وہ کشمیر کے سوال پر ہندوستان سے سمجھوتا کر لے تاکہ ملک میں امن کی فضا پیدا ہو اور ملکی ذرائع کو تعمیری سرگرمیوں کی طرف موڑا جا سکے۔ پچھلے 55 سال سے پاکستان کی سیاست ایک ہی سوال پر مرتکز رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کشمیر میں قائم شدہ سیاسی حالت کو بدلنا۔ اب آخری طور پر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ پالیسی ایک تباہ کن پالیسی ہے۔ وہ دوسرے سے کوئی مثبت نتیجہ پیدا کرنے والی نہیں، نہ ماضی حال کے اعتبار سے اور نہ ہی مستقبل کے اعتبار سے۔ وہ سرے سے کوئی مثبت نتیجہ پیدا کرنے والی ہے ہی نہیں، نہ ماضی اور حال کے اعتبار سے اور نہ ہی مستقبل کے اعتبار سے۔ مذکورہ قسم کا انقلابی فیصلہ لینا یقینی طور پر ایک مشکل کام ہے، لیکن اگر ایک بار
ہمت کر کے پاکستان ایسا فیصلہ لے لے تو اس کے معجزاتی نتیجے برآمد ہوں گے۔ انڈیا کے خلاف بلا اعلان جنگ کی حالت ختم ہو کر امن قائم ہو جائے گا۔ پاکستانی قوم کی منفی سوچ مثبت سوچ میں تبدیل ہو جائے گی۔ باہمی تجارت کے دروازے کھل جائیں گے۔ تعلیم اور ثقافت اور سیاحت کے میدان میں دونوں ملکوں کے درمیان لین دین شروع ہو جائے گا۔ لٹریچر کی دو طرفہ آمد و رفت کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے درمیان غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی اور برادرانہ ماحول قائم ہو جائے گا۔ انڈیا اور پاکستان کی زبان اور کلچر بڑی حد تک ایک ہے، اس کے باوجود دونوں ایک دوسرے کے لیے دور کے پڑوسی بنے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوگا کہ دونوں قریب کے پڑوسی بن جائیں گے، جیسا کہ وہ فی الواقع ہیں۔ اصل یہ کہ جب بھی کوئی فرد یا قوم کام کرنا چاہے تو اس وقت پیشگی حالات کے نتیجے میں ایک عملی صورتحال موجودہ رہتی ہے۔ اب سوچنے کے دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ پہلے موجودہ صورتحال کو بدلا جائے تاکہ عمل کرنے کے راستے پیدا ہوں، دوسرا یہ کہ موجودہ صورتحال کو اپنے حال پر چھوڑتے ہوئے بقیہ ممکن میدان میں اپنا عمل جاری کرنا۔ یہ طریقہ جس کو میں مثبت سٹیٹس کوازم کہتا ہوں، یہی عقل کے مطابق ہے، یعنی جب آئیڈیل کا حصول ممکن نہ ہو تو پریکٹیکل پر راضی ہو جانا۔ خود اسلام کی تعلیم بھی یہی ہے۔ چنانچہ قرآن میں یہ حکم دیا گیا ہے، یعنی نزاعی معاملات میں سب سے زیادہ بہتر اور مفید پالیسی سمجھوتہ کی پالیسی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ اختلافی مواقع پر ٹکراؤ کا طریقہ چھوڑ کر مصالحت کا طریقہ اختیار کرنا۔ سٹیٹس کو مانتے ہوئے تعلقات کو مستقل بنیاد پر استوار کرنے کی یہ تجویز کوئی نئی نہیں۔ جواہر لال نہرو کے زمانے میں دونوں طرف کی حکومتیں مبینہ طور پر اس تجویز پر راضی ہو چکی تھیں، حتیٰ کہ شیخ محمد عبداللہ دونوں کے بیچ میں ایک درمیانی آدمی کے طور پر پاکستان پہنچ چکے تھے، مگر نہرو کی اچانک موت سے اس تاریخ ساز منصوبہ پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ پاکستان اگر ایسا کرے کہ کشمیر کے بارے میں صورت موجودہ پر رضامند ہو کر اس کو مستقبل بندوبست کے طور پر قبول کر لے تو اس میں پاکستان کا یا وسیع تر معنوں میں ملت مسلمہ کا کوئی نقصان نہیں۔ کشمیر کا علاقہ پاکستان سے جدا ہونے کے بعد بھی بدستور ایک مسلم خطہ کے طور پر اپنی جگہ باقی رہے گا، پھر اس میں آخر نقصان کی کیا بات؟ مزید یہ کہ تجربہ بتاتا ہے کہ برصغیر ہند کے جو مسلمان انڈیا سے جڑے وہ آج پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں سے زیادہ بہتر حالت میں ہیں۔ اس فرق کی ایک علامتی مثال یہ ہے کہ ہندوستان کے حکیم عبدالحمید صاحب اور پاکستان کے حکیم محمد سعید صاحب دونوں سگے بھائی تھے۔ دونوں نے بڑے بڑے کام کیے، مگر حکیم محمد سعید صاحب کو کراچی میں 1998 میں قتل کر دیا گیا، جبکہ حکیم عبدالحمید صاحب امن کے ساتھ اپنا کام کرتے رہے، یہاں تک کہ دہلی میں ان کی طبعی وفات 1999 میں ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان کا ہندوستان سے مصالحت کرنا کوئی سادہ بات نہیں، یہ اپنے طاقتور پڑوسی سے نزاع کو ختم کرنا ہے، اور اپنے پڑوسی سے نزاع کو ختم کرنا گویا اپنے اوپر ہر قسم کی ترقی کے دروازے کھولنا ہے۔ اپنے حریف سے نزاع کو ختم کرنا کس طرح ترقی کا زینہ بنتا ہے، اس کی ایک مثال موجودہ جاپان ہے۔ دوسری عالمی جنگ سے پہلے جاپان اور امریکہ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ جنگ کے بعد جاپان نے امریکہ سے مکمل مصالحت کر لی۔ اس مصالحت کا نتیجہ یہ ہوا کہ جاپان عالمی نقشہ میں اقتصادی سپر پاور بن کر ابھرا۔ پاکستان اپنی موجودہ پالیسی سے اسلام کی بدنامی کا سبب بن رہا ہے۔ اپنی موجودہ پالیسی کی بنا پر پاکستان کو یہ کرنا پڑا کہ اس نے انڈیا سے نفرت کو اپنے لیے قومی اتحاد کا ذریعہ بنایا۔ اس غلط پالیسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان کے لوگ اسلام کے نام پر تو متحد نہ ہو سکے، مگر انڈیا سے نفرت کے نام پر وہ مکمل طور پر متحد نظر آتے ہیں۔ اس مثال کی بنا پر دنیا کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ اسلام کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ مسلمانوں کو باہم متحد کر سکے۔ اسی ذہن کی ترجمانی دہلی کے انگریزی اخبار ہندوستان ٹائمز کے ایک مضمون میں اس طرح کی گئی ہے کہ اسلام پاکستان کو متحد نہ کر سکا، مگر ہندوستان دشمنی نے اس کو متحد کر دیا۔
پاکستان کی مصالحانہ پالیسی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اہل پاکستان کے اندر نیا مثبت ذہن فروغ پائے گا۔ اس کے بعد اہل پاکستان ایک نئے دور میں داخل ہو جائیں گے، جبکہ ان کے قومی اتحاد کی بنیاد اینٹی انڈیا ذہن نہ ہو، بلکہ ان کے قومی اتحاد کی بنیاد پرو اسلام ذہن بن جائے۔ یہ فائدہ اتنا عظیم ہے کہ عجب نہیں کہ اس کے بعد پاکستان کے اوپر اللہ کی رحمت کے تمام دروازے کھل جائیں گے اور اس کی رحمت کا کوئی دروازہ اس کے اوپر بند نہ رہے۔